السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تبلیغی جماعت کا نماز کے بعد اعلان کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں دوستو، تبلیغی حضرات نماز کے بعد جو اعلان کرتے ہیں کہ نماز کے بعد تشریف رکھیں، دین و ایمان کی بات ہوگی، کیا یہ اعلان کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں آپ حضرات کو میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سناتا ہوں، اس کے بعد آپ حضرات علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سماعت فرمائیں۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے آپ ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں، بات اسی وقت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، وہ سوال یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان کرام مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں؟ با جماعت نماز کے فوراً بعد مروجہ تبلیغی جماعت کے حضرات اعلان کرتے ہیں کہ دعا کے بعد یا سنت پڑھنے کے بعد ایمان و یقین کی بات ہوگی، آپ سب حضرات بیٹھ جائیں، بہت نفع ہوگا۔ اس وقت بعض لوگوں کی 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعتیں جماعت سے رہ چکی ہوتی ہیں، اور وہ امام کے سلام کے فوراً بعد بقیہ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس صورت حال میں اعلان کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بعد نماز ظہر تبلیغی جماعت کے حضرات فضائل اعمال سے حدیث اجتماعی حلقے کو سناتے ہیں، جو کہ اونچی آواز میں سناتے ہیں، جبکہ دوسرے طرف کچھ لوگ جماعت سے رہ گئے ہوتے ہیں اور وہ لوگ فرض نماز یا سنتیں پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ تھا سوال، آپ حضرات جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سا ضروری اعلان کر دینے کی اجازت ہے، جس طرح تبدیلی اوقات نماز، کسی عالم کے بیان، تفسیر قرآن کریم وغیرہ جیسے امور کا اعلان عام متن کیا جاتا ہے، اسی طرح تبلیغی جماعت کے بیان کے اعلان مختصر کر دینے میں مذائقہ نہیں۔ جب عموماً ہر ہفتے یا کم و بیش زمانے میں ایک جیسا مختصر سا اعلان ہوتا ہے تو مسبوقین کے حق میں عام متن وحشت کا موجب نہیں بنتا۔ تبلیغی جماعت کے اعلان کے جو الفاظ آپ نے نقل کیے ہیں وہ مختصر اعلان پر ہی مشتمل جچے تلے الفاظ ہیں۔ جب دوسری طرف کچھ نمازی نماز میں مشغول ہوں تو اتنی اونچی آواز سے فضائل اعمال کو سنانا کہ جس سے دوسری طرف نماز میں مشغول حضرات کی نمازوں میں خلل ہو، یہ صورت مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے اور جبکہ بعد نماز ظہر فضائل اعمال کے سننے سنانے کا وقت مقرر ہے، تو آنے والے نمازی یا سنت و نوافل پڑھنے والے حضرات شروع ہی سے اس کا لحاظ فرما لیا کریں کہ جس جگہ میں فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے اس سے اتنے فاصلے پر نماز پڑھیں کہ خلل اور تشویش کا اندیشہ نہ ہو، تو یہ سب سے بہتر شکل ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ سامعین کرام، یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ اب آپ حضرات علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے تبلیغی حضرات کا نماز سے بعد اعلان کرنا۔ سوال: تبلیغی حضرات کا نماز کے بعد ان الفاظ میں اعلان کرنا کیسا ہے کہ نماز کے بعد سبھی حضرات تشریف رکھیں، مسجد کو آباد کرنے والا عمل ہوگا؟ جواب: تبلیغی حضرات کی محنت کا مقصد ذاتی نہیں، بلکہ مسجدوں کی آبادی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی، نیک لوگوں کی صحبت، فرشتوں کی رفاقت اور نفلی اعتکاف کی فضیلت حاصل کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں شریعت میں مطلوب ہیں۔ لہذا صورت مسئلہ میں نمازیوں کو اگر تبلیغی حضرات کے مذکورہ اعلان سے نماز کی ادائیگی میں کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو تو تبلیغی احباب کا نماز کے بعد یہ اعلان کرنا کہ نماز کے بعد سبھی حضرات تشریف رکھیں، مسجد کو آباد کرنے والا عمل ہوگا، درست ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں، فقط واللہ تعالی عالم۔